حصہ گرامر لفظ کی اقسام کہتا ہے لفظ کی دو اقسام ہیں، ٹھیک ہے، ایک کلمہ، دوسرا محمل۔ کلمہ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور محمل بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ اب کلمے کے اندر وہ کہتا ہے با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، مثلا پانی وانی، روٹی ووٹی، کالا کلوٹا، سچ مچ وغیرہ۔ محمل بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن کے کوئی معنی نہ ہو بلکہ روانگی میں ادا کیے جائیں، مثلا وانی ووٹی وغیرہ۔ مطلب کہ ہم کچھ بھی اکثر گھروں کے اندر کچھ منگواتے ہیں نا، تو ایک الفاظ کے ساتھ ہم دو بول دیتے ہیں، اب منڈے نو پانی وانی پیاؤ، ٹھیک ہے، پانی کی تو سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، پانی ایک لفظ ہے با معنی، لیکن وانی کیا ہے، وہ کوئی لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بے معنی لفظ ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جیسا کہ لوگ کوئی مہمان آ جائے نا تو وہ گھروں میں کہتے ہیں کھانا شانا کھاندے جاؤ، ٹھیک ہے نا، کھانا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ شانہ کیا ہے، یہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جو محمل ہے وہ بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے کلمہ، کلمے کی کتنی اقسام ہیں؟ 3، اسم فعل حرف۔ پیپر میں سوال آ سکتا ہے کہ لفظ کی کتنی اقسام ہیں، آپشن ہوں گے 2 3 4 5، تو جو کریکٹ آپشن ہوگا آپ نے اس پر کلک کرنی ہے 2 جیسے، اور اگر آ جاتے ہیں آپشن کلمے کی کتنی اقسام ہے تو کلمے کی 3 اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ اسم فعل حرف۔ اسم کے اندر وہ کیا کہتا ہے کہ کسی شخص چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، مثلا انور، خالد، لاہور، شہر، روڈ، میز وغیرہ۔ اسم کے اندر مطلب کہ اسم سے ہمیں صاف صاف نظر آ رہا ہے، ویسے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کسی کا کوئی نام، کوئی بھی جاندار چیز ہے یا بے جان چیز ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اسم ہے۔ اب میرے پاس یہ ٹیبل پڑا ہے، ٹیبل کے اوپر بہت ساری چیزیں کھڑی ہیں، رکھی ہوئی ہیں، تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہے، جیسا کہ یہ نوٹس ہیں، سٹیپلر ہے، ٹھیک ہے، بال ہے، پینسل ہے، وہ ایئر کولر ہے، گلاس ہے، موبائل ہے، ٹیبل ہے، یہ سب کیا چیزیں ہیں اور ہر ایک کا نام ہے، تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اب وہ کہتا ہے فعل، فعل کیا ہے؟ جس پر کوئی کام کیا جائے یا جس پر کوئی کام کرنا ہو وہ فعل ہے۔ فعل کے اندر وہ کہتا ہے وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، مثلا کھانا، جانا، آنا، لانا وغیرہ۔ حرف، حرف ایسا لفظ ہے جو بے معنی ہو مگر دوسرے الفاظ کے درمیان استعمال ہو کر معنی دے، ان میں تعلق پیدا کرے، حرف کہلاتا ہے، مثلا نے، کا، کے، کی، کو، تک، سے وغیرہ۔ اس نے اس کی کتاب اٹھائی، ٹھیک ہے، وہ صاحب بھی کہہ سکتا ہے کتاب اٹھائی، لیکن اب الفاظ بنانے کے لیے اس نے کہا اس نے، مطلب کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ اس نے اس کی کتاب اٹھائی، تو الفاظ کے درمیان اس نے اور کی یہ ہمارے کیا حرف ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ اسم کی اقسام، اسم کی 2 اقسام ہیں، ایک ذات اور ایک صفت۔ جو ذات ہے کہتا ہے وہ اسم جو کسی وجود یا حقیقت کو ظاہر کرے۔ اب ذات کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے، ایک وجود ہے، مثلا کاپی، بچہ، شہر، انسان وغیرہ، یہ کیا ہے؟ ذات ہے، اس میں ذات۔ اس میں صفت، صفت کا مطلب ہوتا ہے خوبی، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے وہ اسم جو کسی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے، مثلا بدتمیز لڑکا، عقل مند شہزادی، خوبصورت شہزادہ، دلکش مقام، ذہین طالب علم وغیرہ۔ اب اس نے لڑکا کا ہے، بدتمیز لڑکا مطلب کہ وہ بدتمیزی سے پیش آتا ہوگا لوگوں کے ساتھ، عقل مند شہزادی مطلب کہ کوئی لڑکی ہے اور وہ عقل مند ہے، ٹھیک ہے، خوبصورت شہزادہ، شہزادہ ہے لیکن خوبصورت ہے، دلکش مقام، دلکش مقام مطلب کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی خوبصورت وادی ہے، ٹھیک ہے، کوئی پہاڑ ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ کیا دلکش مقام ہے، مقام جگہ کو کہتے ہیں، پلیس کو۔ ذہین طالب علم، کوئی لڑکا ہے لیکن وہ ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے، تو اس لیے وہ اس میں صفت کے اندر شامل ہو رہا ہے۔ اب میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں سب کے اندر کوئی نہ کوئی صفت شامل ہے، اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے۔ اب وہ کہتے ہیں اسم کی
دو اقسام ہیں، ایک معرفہ اور ایک نکرہ۔ معرفہ کہتے ہیں خاص کو، نکرہ کہتے ہیں عام کو۔ اب وہ کہتے ہیں معرفہ کے اندر وہ کہتا ہے اس میں معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، خاص جانور، جگہ یا خاص چیز کے لیے استعمال کیا جائے، اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثلا احمد، شیر، کراچی، قرآن پاک وغیرہ۔ یہاں اس نے اگزامپل میں چار چیزیں دی ہیں، چار ہی خاص ہے۔ احمد، احمد ویسے ایک نام ہے، ٹھیک ہے، اور جب ہم نے کسی کو پکار دیا اس کے نام سے تو وہ خاص ہو گیا۔ شیر، جانوروں میں شیر، ٹھیک ہے، شیر شیریہ اپنی بہادری کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی اپنی درندگی کی وجہ سے بھی خاص ہے۔ تو کراچی، کراچی ایک بڑا شہر ہے، انڈسٹریل ہے، ترقی یافتہ ہے، تو یہ بھی خاص ہے۔ قرآن پاک مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی مقبول کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ خاص ہے۔ اس میں نکرہ وہ اسم جو کسی عام شخص، عام جانور یا عام جگہ اور عام چیز کے استعمال کی جائے، اس میں نکرہ کہلاتا ہے۔ مثلا لڑکا، شہر، پرندہ، کتاب وغیرہ۔ یہاں پر یہ عام کیونکہ لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے، شہر کوئی بھی ہو سکتا ہے، پرندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ان چاروں کے ساتھ ان کا کوئی نام لگا دیں تو یہ سب کیا بن جائے گا؟ اس میں معرفہ۔ لڑکا احمد لگایا تو وہ اس میں معرفہ بن گیا۔ پرندہ میں ساتھ لگا دیتا ہوں کہ شاہین، ٹھیک ہے، تو ایک خاص پرندہ بن گیا۔ کتاب، قرآن مجید خاص کتاب بن گئی۔ تو مطلب کہ عام اور خاص کے اندر فرق آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ اس میں اقسام کی بناوٹ کے لحاظ سے، اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے کہ اب ہم نے ان کو بنانا کیسے ہے۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تین اقسام ہے، اس میں جامد، مصدر، اس میں مشتق۔ اس میں جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا اسم بن سکتا ہے۔ مثلا مالی، پہاڑ، دریا، اینٹ، تلوار، چٹان، پرندے، شہر، ہرن وغیرہ۔ اس میں مصدر وہ اسم ہے جو کسی اسم مصدر سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سے فعل اور اسم بنتے ہیں۔ مثلا کھانا، آنا، جانا، اٹھنا، بیٹھنا وغیرہ۔ اس میں مشتق وہ اسم ہے جو خود تو مصدر سے بنتا ہے مگر پھر اس سے کوئی اور لفظ وغیرہ نہیں بنتا۔ مصدر کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے، مصدر اصلی اور مصدر جعلی۔ اصلی مطلب کہ خاص ہے، جعلی نقلی ہے، عارضی ہے۔ کہتا ہے کہ مصدر اصلی جو مصدر خاص مصدر کے معنوں میں استعمال ہو انہیں مصدر اصلی یا واسی کہتے ہیں۔ مثلا کھانا، پینا، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا وغیرہ۔ مصدر جعلی ایسے تمام مصدر جو دوسری زبانوں کے الفاظ کے آخر میں مصدر کی علامت نا کا اضافہ کر کے دوسری زبانوں کے مصدر لگا کر بنا لیتے ہیں، انہیں یا مرکب مصدر بھی کہلاتے ہیں۔ مثلا سیر کرنا، تشریف لانا، ماننا، کفانا، جمانا وغیرہ۔ آگے وہ کہتا ہے کہ اس میں مصدر کی دو قسمیں ہیں، ایک مصدر لازم، ایک مصدر متعدی۔ لازم مطلب کمپلسری، جو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ متعدی کا مطلب ہوتا ہے عارضی، وقتی طور پر۔ تو کہتا ہے مصدر لازم جب کسی مصدر سے بننے والا فعل اپنی تکمیل کے لیے صرف فاعل کو چاہے تو ایسے مصدر کو مصدر مصد کہا جاتا ہے، جیسے آنا، جانا، سونا، دوڑنا وغیرہ۔ ان سے جملے بنیں گے، مثلا فیصل آیا، سرفراز گیا، بچہ سویا، کتا دوڑا وغیرہ۔ مصدر متعدی جب کسی مصدر سے بننے والا فعل فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے تو ایسے مصدر کو متعدی کہتے ہیں، جیسے لکھنا، پڑھنا، کھانا، خریدنا وغیرہ۔ ان سے جملے بنیں گے، مثلا ہیرا نے خط لکھا، فیصل نے سبق پڑھا۔ اس میں معرفہ کی اقسام بلحاظ معنی۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس میں معرفہ کی جو اقسام ہے بلحاظ معنی، اس میں علم ہے، اس میں ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے۔ اس میں علم کے لغوی معنی علامت اور نشان کے ہیں۔ گرامر کی زبان میں علم سے مراد خاص نام جو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کا نام دے، جیسے قائد اعظم، سید الشہداء، علامہ اقبال وغیرہ۔ اب اس میں علم کے اندر اس نے قائد اعظم کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے، سید الشہداء اور علامہ اقبال کے بارے میں بتایا۔ یہ سب لوگ کیا ہے؟ خاص ہے۔ اس میں علم کی اقسام، اب وہ کہتا ہے علم کی جو اقسام ہیں وہ کتنی ہیں؟ 5: خطاب، تخلص، لقب، کنیت اور عرفیت۔ خطاب
وہ اعزازی نام جو کسی شخص کو علمی یا قومی خدمات انجام دینے پر حکومت کی طرف سے دیا جائے خطاب کہلاتا ہے۔ مثلا شمس العلماء مولوی نذیر احمد نے اصلاحی ناول لکھے تھے تو انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ رستم زمان گاما ایک مشہور پہلوان تھا تو اس کو گاما پہلوان کا نام دیا گیا۔ قائد اعظم محمد الجناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان ایک عظیم قومی رہنما تھے۔ شمس العلماء، رستم زمان، قائد اعظم، فیلڈ مارشل خطاب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خلص کیا ہے؟ وہ مختصر فرضی نام جو شعرا اپنے کلام یا اصل نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں تو خلص کہلاتا ہے۔ غالب، مومن، حالی، ناصر تو خلص ہے۔ جیسا کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو، غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، تو اس کے اندر میر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے غالب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ ہی مطلب کہ شاعر نہیں ہو، میں بھی شاعر ہوں، ٹھیک ہے۔ لقب کے اندر وہ کہتا ہے وہ نام جو کسی خاص صفت یا خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے لقب کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ حضرت خالد کو سیف اللہ کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں۔ خلیل اللہ، سیف اللہ، صدیق، ذو النورین لقب۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا نام تھا؟ ذبیح اللہ، ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی کو اسد اللہ کا لقب دیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حضرت خالد کو سیف اللہ، اللہ تعالیٰ کی تلوار کا لقب ملا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو لقب ملا تھا کلام اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، وہ لوگوں کے اندر روح پھونکتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کنیت، وہ نسبتی نام جو خاندان، ماں باپ، بیٹے بیٹی یا کسی اور تعلق کی وجہ سے پکارا جائے کنیت کہلاتا ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا۔ فاطمہ بنت عبداللہ زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی۔ ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ام المومنین مومنوں کی ماں، محمد بن قاسم، قاسم کا بیٹا محمد، فاطمہ بنت عبداللہ، عبداللہ کی بیٹی فاطمہ، ابو طالب، طالب کا باپ کنیت ہے۔ یاد رہے کہ اس کنیت کا رواج عرب میں ہے، ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے۔ عرفیت، وہ نام جو اصل نام کی جگہ پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے عرفیت کہلاتا ہے۔ اگر کوئی گھر کے اندر بچہ کالا ہے تو ماں باپ پیار سے کالو کالو اس کو کہنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر سفید کلر ہے تو چٹو چٹو کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی پتلا ہے تو اس کو بگلا یا اس ٹائپ کے مختلف الفاظ سے آپ اس کو خوبی بھی کہہ سکتے ہیں، خامی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام میں بچے کو ہمیشہ اس کے سیدھے نام سے ہی پکارنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ غلط نام یا کوئی اور نام نہیں دینا چاہیے جو کہ اس کی خوبی یا اس کی خامی کو شو کرے۔ کہتا ہے کہ گاما پہلوان کو رستم زمان کا خطاب ملا، ٹھیک ہے۔ نام اس کا گاما پہلوان تھا لیکن اس کو رستم زمان، ٹھیک ہے، کا خطاب ملا۔ اکو میدان میں کھیل رہے، مطلب کہ کوئی آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام اس کے گھر والوں نے پیار سے اکو رکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کا نام کوئی اور ہو لیکن اب وہ اکو کے نام سے مشہور ہے، تو وہ کہہ رہے کہ اکو میدان میں کھیل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بالا ہمارے علاقے کا بدنام ڈھونڈا ہے۔ اسی طرح بالا کا کوئی اور نام ہوگا لیکن وہ بالا کا مطلب قدور، اونچے قد والا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ لمبے سے قد والا ہے، اوپر سے گنڈا ہے، تو وہ اپنی اس نام سے مشہور ہے، یہ کیا عرف اس کا نام۔ آگے وہ کہتا ہے اس میں ضمیر، قواعد میں ایسے الفاظ کو جو کسی اسم کی جگہ استعمال کی جائے ضمیر کہلاتے ہیں۔ ضمیر شخص، ضمیر کسی شخص کے لیے استعمال ہونے والا ضمیر شخص کہلاتا ہے، اور ضمیر شخص کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ضمیر غائب، یہ ضمیر اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہمارے سامنے موجود نہ ہو یعنی غائب ہو، جیسے دو، جیسے وہ، اس نے، اسے، انہیں، مطلب یعنی میں نے کہا اس نے اس کی کتاب اٹھائی یا اس نے اس کی کتاب اٹھائی، یہاں پر وہ دونوں بندے موجود نہیں ہیں لیکن ہم نے اشارہ کیا ہے
کہ उसने उसकी किताब उठाई। ज़मीर हाज़िर, ये ज़मीर उस शख्स के इस्तेमाल होता है जो सामने मौजूद और उससे बात कर रहे हों, जैसे तू, हम, आप। इस वक्त मैं और आप लोग आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, उस्ताद और शागिर्द आमने सामने हैं, तो हम क्या हाजिर है, ज़मीर हाजिर के अंदर। ज़मीर मुतकल्लम, वो ज़मीर जो बात करने वाला शख्स मुतकल्लम अपने लिए इस्तेमाल करता है, जैसे मैं या हम। मैं कोई अपने लिए अल्फाज इस्तेमाल करूं, ठीक है, या हम सब के लिए कोई इस्तेमाल करूं, तो वो क्या होगा, ज़मीर मुतकल्लम। आगे वो कहता है ज़मीर शख्सी, फ़ाइली, मफ़ूली और अज़ाफ़ियल। फ़ाइली हालत, जब ज़मीर फ़ाइल यानी काम करने वाले शख्स की बजाय इस्तेमाल हो तो यह ज़मीर की फ़ाइली हालत कहलाती है। जैसे सरफराज बहुत नेक है, वो बुजुर्गों का अदब करते हैं, इस जुमले में वो ज़मीर की हालत है। इसी तरह फैसल ने कहा मैं लाहौर जाऊंगा, इस जुमले में ज़मीर की फ़ाइली हालत है। मफ़ूली हालत, जब कोई ज़मीर मफ़ूल की जगह पर आए यानी किसी ऐसे शख्स की बजाय इस्तेमाल हो जिस पर कोई काम वाक़िया हो, तो यह ज़मीर की मफ़ूली हालत कहलाती है। जैसे उस्ताद ने उसे सजा दी, मुझे सही सही बताओ सरफराज ने तुम्हें क्यों मारा। इन जुमलों में इसे, मुझे, तुम्हें ऐसे ज़मीर जो मफ़ूल की जगह इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए ये ज़मीर की मफ़ूली हालतें हैं। अज़ाफ़ी हालत, जब ज़मीर किसी चीज़ या शख्स या तल्लक या अपने मरजा से ज़ाहिर करे तो यह ज़मीर की अज़ाफ़ी हालत होती है। जैसे उसके वालिद साहब आए, मेरी किताब कहाँ है, उनका घर कहाँ है, तुम्हारी उर्दू बहुत अच्छी है। इन मिसालों में उसके, मेरी, उनका, तुम्हारी ज़मीर की हालतें हैं। आगे उसने ये कुछ हालतें बनाई हैं। हालत गायब, हाज़िर, मुतकल्लम। हालत के अंदर वह जमा, ठीक है, और फ़ाइली, मफ़ूली और इज़ाफ़ी हालतें हैं। इस टेबल को आपने सिर्फ एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। इसमें इशारा वो कलमा है जो दो या नजदीक की किसी चीज की तरफ इशारा करे, इसमें इशारा कहलाता है। ये गुलाब का फूल है, ये गुलाब का फूल है, मतलब कि मैंने इसकी तरफ इशारा किया तो ये इसमें इशारा है। वो मेज है, इस बच्चे का क्या नाम है, इसके हाथ में क्या है। इसमें इशारा की अक़साम, इसमें इशारा की दो अक़साम है, एक करीब और एक बाईद। इसमें इशारा करीब के अंदर नजदीक की चीज या शख्स की तरफ इशारा करने के लिए जो कलमा इस्तेमाल होता है, इसे इसमें इशारा करीब कहते हैं, जैसे इस, इन। इसमें इशारा बाईद, दूर की चीज या शख्स की तरफ इशारा करने के लिए जो कलमा इस्तेमाल होता है, इसे हम इशारा बाईद कहते हैं, जैसे वो, उस, उन। इसमें मसूली, ऐसे अल्फाज जिनके बगैर जुमला कोई मानी ना दे और ना ही वो लफ्ज़ तनहा अपने मानी दे, इसमें मसूली या मसूला कहलाते हैं। जो दिल लगाकर पढ़ता है वो कामयाब होता है, जिसने मेहनत की उसने अजमत पाई, जिन्होंने माँ बाप की खिदमत की उन्होंने फलाह पाई। ऊपर की मिसालों में जिसने ऐसे इसम है जो कि तनहा अपने मानी नहीं देते, इसलिए इनका पूरा मतलब ज़ाहिर करने के लिए उनके साथ एक जुमला दिया गया। मसलन जो, जिसने, जिन्हें, जौन सा, जौन से, जौन सी, जो के, जो कोई, जो कुछ, वो, जो, जिन जिन, जिस जिस, जून, जौन सा वगैरह।